امی سچ سچ بتائیں کہ آپ میری سگی ماں ہیں؟ زرنش کی آواز میں وہ کرب تھا جو انسان کی روح تک کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی اپنی ماں بیگم زاہدہ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی اجنبی ہوں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور لہجے میں شدید احتجاج تھا۔ مائیں تو اپنی بیٹیوں کے لیے بہترین رشتے ڈھونڈتی ہیں، ان کے خوابوں کی لاج رکھتی ہیں، لیکن آپ تو جیسے مجھے جیتے جی دفن کرنے پر تل گئی ہیں۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی اور اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ یا اللہ، میں نے رمضان کے پورے روزے رکھے، سردی ہو یا گرمی تہجد تک پڑھی، گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ مجھے کوئی اچھا پڑھا لکھا ہینڈسم اور کورین ہیرو جیسا شوہر ملے۔ کیا میرا یہ خواب دیکھنا کوئی جرم تھا؟ کیا ایک لڑکی کو اپنی پسند کا جیون ساتھی مانگنے کا حق نہیں ہے؟ لیکن جواب میں مجھے کیا ملا؟ اس نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ چھت کی طرف دیکھا۔ ایک کھڑوس جلاد اور ایک رنڈوا ارحام لالا۔ یا اللہ، میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی اتنی بڑی سزا مجھے مل رہی ہے؟ اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن میری جان اس انسان سے چھڑوا دے۔ بیگم زاہدہ جو اب تک خاموشی سے یہ سب سن رہی تھیں، ان کے چہرے پر دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زرنش کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن زرنش نے تڑپ کر خود کو دور کر لیا۔ نہیں امی، قریب مت آئیے گا، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کر رہی ہیں؟ ارحام لالا جو مجھ سے عمر میں اتنے بڑے ہیں، جن کا مزاج کریلے کی طرح ہمیشہ کڑوا رہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک بچے کے باپ ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی ایک ایسے شخص کے نام کر دوں جس کے دل میں شاید کسی اور کی یادیں بسی ہیں؟ زرنش کا سانس پھول رہا تھا، غصے اور دکھ نے اسے پاگل سا کر دیا تھا۔ امی، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے زبردستی کی، اگر آپ نے مجھے اس ایک بچے کے باپ کے پلے باندھا، تو میں عین نکاح کے وقت زہر کھا لوں گی۔ میں مر جاؤں گی لیکن اس شخص کی دلہن نہیں بنوں گی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ بیگم زاہدہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ زرنش کے حواس ٹھکانے آ گئے جب اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ ارحام تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور جبڑے بھیچے ہوئے تھے۔ اس کی شخصیت کا رعب ہمیشہ ہی زرنش کو خوف زدہ کرتا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں موجود جلال کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ ارحام نے 3 لمبے ڈگ بھرے اور پلک جھپکتے میں زرنش کے سامنے پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ زرنش کچھ سمجھ پاتی یا پیچھے ہٹتی، ارحام نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ ارحام لالا، چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے۔ زرنش کرا اٹھی، لیکن ارحام کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ زہر کھاؤ گی تم؟ ارحام کی آواز دھیمی لیکن اتنی ہیبت ناک تھی کہ زرنش کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ زرنش کے چہرے کے بالکل قریب کر لیا۔ ٹھیک ہے زرنش، تم شوق سے زہر کھا لینا، اپنی جان دے دینا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اس نے اس کے بازو تیش سے جھٹکتے ہوئے کہا، تمہاری سانسیں چلیں یا نہ چلیں، تم میری ہی کہلاؤ گی۔ اگر تم مر بھی گئیں تو میں تمہاری لاش کو سرخ جوڑا پہنا کر اس گھر سے رخصت کرا کر لے جاؤں گا۔ تم زندہ رہو یا مردہ، میری قید سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ زرنش کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی پتھر کا بت کھڑا ہے، جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ ارحام کی گرفت اور اس کے الفاظ نے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ وہ جس آگ سے کھیل رہی ہے وہ اسے خاکستر کر کے ہی دم لے گی۔ سمجھ آئی تمہیں میری بات؟ ارحام نے اسے ایک جھٹکا دیا جس سے وہ لڑکھڑا کر صوفے پر جا گری۔ بیگم زاہدہ ساکت کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ارحام نے ایک سرد نگاہ زرنش پر ڈالی جس میں نفرت تھی یا جنون، یہ سمجھنا مشکل تھا، اور پھر وہ تیکھے تیوروں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے زرنش کی سسکیاں اور اپنا ایک خوفناک تاثر چھوڑ گیا۔ کمرے میں اب صرف زرنش کی ہچکیاں اور زاہدہ بیگم کی بے بسی کا خاموش ماتم باقی تھا۔ ارحام کے غصے سے بھرپور وجود کے باہر نکل جانے کے بعد بھی جیسے اس کی آواز کی گونج کمرے کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ زاہدہ بیگم جو اپنے شوہر خالد صاحب کی وفات کے بعد سے ہی اس گھر میں ایک احسان مند کی حیثیت سے رہ رہی تھیں، اب صوفے پر نڈھال سی بیٹھ گئی تھیں۔ اس بڑے سے گھر کی بنیادوں میں تایا جاوید کا رعب اور تائی نسرین کی حاکمیت رچی ہوئی تھی۔ زرنش کے والد خالد صاحب اس کے اور اس کی چھوٹی بہن زرش کے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ایک بیوہ اور 2 یتیم بچیوں کے سر پر تایا جاوید نے ہاتھ تو رکھا، انہیں اپنے ہی گھر کے ایک الگ پورشن میں رہنے کی جگہ بھی دی، لیکن اس چھت اور روٹی کی قیمت زاہدہ بیگم کو اپنی اور اپنی بیٹیوں کی مرضی اور خود مختاری کا گلا گھونٹ کر چکانی پڑی تھی۔ کھانا پینا ایک ہی جگہ ہوتا، گھر میں بظاہر اتفاق اور صلح
صلہ رحمی کا تاثر دیا جاتا، لیکن اندرونی طور پر زاہدہ بیگم تایا جاوید کے کسی فیصلے کے آگے سر اٹھانے کے مجاز نہیں تھی، اور ارحام وہ تایا جاوید اور تائی نسرین کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ بے پناہ لاڈ پیار، دولت کی ریل پیل اور اکلوتا بیٹا ہونے کے زوم نے اسے بے حد ضدی، منہ پھٹ اور خود سر بنا دیا تھا۔ اس کی ہر جائز و ناجائز ضد پوری کی جاتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی قوت برداشت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے صرف اپنی بات منوانا آتی تھی۔ تائی نسرین نے ارحام کی شادی اپنی سگی بھانجی لائبہ سے کروائی تھی۔ لائبہ بلا کی خوبصورت، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک انتہائی کھاتے پیتے مالدار گھرانے کی بیٹی تھی۔ تائی نسرین کو اپنی اس پسند پر بے حد ناز تھا اور وہ چاہتی تھیں کہ لائبہ ان کے گھر کی رونق بنے۔ لائبہ نے بھی ارحام کی وجاہت اس کے اکلوتے وارث ہونے اور اچھے خاصے کاروبار کا مالک ہونے کی وجہ سے اس رشتے میں خاصی دلچسپی لی تھی۔ شروع کے دن تو کسی خواب کی طرح گزرے، لیکن جلد ہی لائبہ پر اس گھر کی حقیقت کھلنا شروع ہو گئی۔ لائبہ کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ ارحام بظاہر کتنا ہی بااختیار کیوں نہ ہو، لیکن اس کی ڈوریاں تایا جاوید اور خاص طور پر تائی نسرین کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ لائبہ سے محبت تو کرتا تھا، لیکن اپنی ماں کے فیصلوں کے خلاف ایک لفظ سننے کا روادار نہیں تھا۔ ارحام، آج ہم ڈنر پر باہر چلیں؟ بہت دن ہو گئے ہیں، ایک شام لائبہ نے تیار ہوتے ہوئے خوشی سے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، بس میں ذرا امی سے پوچھ لوں کہ انہیں تو کوئی کام نہیں، اور اگر وہ اجازت دے دیں تو چلتے ہیں۔ ارحام نے بے نیازی سے ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے جواب دیا۔ لائبہ کے ہاتھ میں پکڑا پرفیوم وہیں رک گیا، اس کا موڈ یکدم خراب ہو گیا۔ ارحام، ہم میاں بیوی ہیں، کیا ہمیں اپنی زندگی جینے کے لیے ایک ڈنر پر جانے کے لیے بھی خالہ جان سے اجازت لینی پڑے گی؟ لائبہ، تم جانتی ہو کہ امی کو برا لگتا ہے اگر میں انہیں بتائے بغیر کہیں جاؤں۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ارحام نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ حرج یہ ہے ارحام کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں، تم ہر وقت اپنی ماں کے پلو سے بندھے رہتے ہو۔ لائبہ نے غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکا۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جنہوں نے اس کے درمیان خلیج پیدا کرنا شروع کر دی۔ پھر جب لائبہ امید سے ہوئی اور ارحام کا بیٹا زریز اس دنیا میں آنے والا تھا تو گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ ارحام بے حد خوش تھا اور لائبہ کا بے حد خیال رکھتا تھا، لیکن نسرین بیگم کی حد سے بڑھی ہوئی توجہ اور پابندیوں نے لائبہ کا جینا محال کر دیا۔ لائبہ، یہ کیسا چست لباس پہنا ہے تم نے؟ اب تم ماں بننے والی ہو، خود کو ڈھک کر رکھا کرو، دوپٹہ اوڑھو ٹھیک سے۔ نسرین بیگم ڈرائنگ روم میں سب کے سامنے اسے ٹوک دیتی۔ کبھی وہ کہتی، یہ بھاری بالٹی مت اٹھاؤ، کبھی حکم ہوتا، باہر لان میں مت جاؤ، ہوا ٹھنڈی ہے، یہ مت کھاؤ، اس کی تاثیر گرم ہے، وہ مت پیو، بچے کے لیے ٹھیک نہیں۔ لائبہ ان پابندیوں اور دقیانوسی سوچ سے شدید اکتا چکی تھی۔ ایک دن وہ پھٹ پڑی۔ خالہ جان، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں پڑھی لکھی عورت ہوں، مجھے پتہ ہے میرے بچے کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ مجھے ہر وقت یوں قیدیوں کی طرح ٹوکنا بند کریں، لائبہ نے چلا کر کہا تھا۔ نسرین بیگم نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ ہائے اللہ، میں تو اس کے اور میرے پوتے کے بھلے کے لیے کہتی ہوں، اور یہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑی ہے۔ ارحام، دیکھ اپنی بیوی کے تیور۔ ارحام نے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر لائبہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا، لیکن بمشکل خود کو روک پایا۔ لائبہ، امی سے تمیز سے بات کرو، وہ تمہاری ماں کی جگہ ہے۔ وہ میری ماں نہیں ہے ارحام، اور میں اس جہنم میں مزید نہیں رہ سکتی۔ اس تلخی اور روز روز کی چک چک سے تنگ آ کر لائبہ 7ویں مہینے میں ہی ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ ارحام نے سوچا کہ چند دن میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ خود واپس آ جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ زریز کی پیدائش بھی وہیں ہوئی۔ ارحام خوشی خوشی اپنے بیٹے کو دیکھنے اور لائبہ کو منانے گیا۔ زریز ابھی مشکل سے 3 مہینے کا ہوا تھا جب ارحام اسے اور لائبہ کو واپس لانے کے لیے اپنی ساس کے گھر گیا۔ لائبہ، چلو اب گھر، زریز کو وہاں سب یاد کر رہے ہیں، امی روز اس کی راہ تکتی ہیں۔ ارحام نے نرمی سے کہا۔ اس کی نظریں اپنے ننھے بیٹے پر جمی تھیں۔ لائبہ جو صوفے پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی، اس نے سرد مہری سے اسے دیکھا۔ ارحام، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، میں اس دقیانوسی ماحول میں تمہارے ان ماں باپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، جنہیں روک ٹوک کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا۔ ارحام کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ لائبہ، وہ میرے ماں باپ ہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ایک الگ بنگلہ بنا کر دو، جہاں میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی سکوں، یا پھر یہاں میرے ساتھ گھر داماد بن کر رہو۔ مجھے اس پابندیوں والے گھر میں نہیں جانا۔ لائبہ نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنی ڈیمانڈ رکھ دی۔ یہ سنتے ہی ارحام کا پارا ہائی ہو گیا۔ بکواس بند کرو لائبہ، تم میرے ماں باپ کے بارے میں یہ سب بک رہی ہو اور میں سنتا رہوں؟
میں اپنا گھر بار اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے لیے الگ ہو جاؤں یا یہاں آ کر تمہارے ٹکڑوں پر پلوں؟ وہ غصے سے داڑا۔ اس کا ہاتھ لائبہ کو مارنے کے لیے فضا میں بلند ہوا، لیکن پاس ہی جھولے میں روتے ہوئے زریز کی آواز نے اسے روک دیا۔ یا اللہ! مارو مارو مجھے، یہی تو سکھایا ہے تمہاری ماں نے تمہیں۔ لائبہ بھی ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر میری شرط منظور نہیں تو یہ لو اپنا بیٹا اور جاؤ یہاں سے۔ مجھے طلاق دے دو لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ارحام کے اندر کا غرور اور غصہ جاگ اٹھا۔ اس نے جھولے سے روتے ہوئے 3 ماہ کے زریز کو اٹھایا اور لائبہ کو ایک آخری نفرت بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے نکل آیا۔ گھر آ کر اس نے لائبہ کو اس کی خواہش کے مطابق طلاق نامہ بھجوا دیا۔ لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ 3 ماہ کا زریز ماں کا دودھ اور ممتا کا عادی تھا۔ گھر میں آتے ہی اس نے جو رونا شروع کیا تو دن رات ایک کر دیا۔ نسرین بیگم جتنا ہو سکتا تھا پوتے کا خیال رکھتیں، اسے نہلاتی، دلاسا دیتی، فیڈر بناتی، لیکن زریز چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اس کے لیے شہر کی سب سے مہنگی اور تجربہ کار آیا کا بندوبست کیا گیا، لیکن زریز کسی کے پاس نہیں ٹکتا تھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ہر وقت ایک خوف اور بے چینی سی رہتی، جیسے وہ اپنی ماں کے لمس کو ڈھونڈ رہا ہو۔ ارحام کے لیے یہ 3 مہینے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ رات بھر بچے کے رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونجتیں۔ نسرین بیگم کی صحت گرنے لگی تھی۔ ایسے میں اگر زریز کو کسی کی گود میں سکون ملتا تو وہ زرنش تھی۔ زرنش کے دل میں اس معصوم بچے کے لیے شدید درد اور ہمدردی تھی۔ وہ زریز کی چیخیں سن کر اپنے پورشن سے بھاگی چلی آتی۔ تائی جان لائیں، اسے مجھے دیں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ وہ نرمی سے زریز کو آیا یا تائی نسرین کی گود سے لے لیتی۔ عجیب بات تھی کہ جیسے ہی زریز زرنش کے کندھے سے لگتا اس کا رونا کم ہونے لگتا۔ زرنش اسے پیار کرتی، اسے تھپکتی، اس کے لیے نرم آواز میں لوریاں گاتی۔ وہ سارا دن اسے سنبھالتی، اس کا فیڈر بناتی، اسے سلاتی اور یہاں تک کہ ارحام کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی چیزیں بھی سمیٹ دیتی۔ زریز نے زرنش کو پہچاننا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ زرنش کو دیکھتا تو روتے روتے اس کی ہچکیاں بن جاتی اور وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیتا۔ ارحام اکثر دور کھڑا زرنش کو اپنے بیٹے کو اس قدر محبت اور لگن سے سنبھالتے دیکھتا۔ اس نے کبھی زرنش پر اس طرح غور نہیں کیا تھا۔ وہ تو اسے بس اپنے چچا کی یتیم بیٹی اور زاہدہ بیگم کی ذمہ داری سمجھتا تھا، لیکن زریز کے لیے زرنش کی تڑپ نے گھر کے بڑوں کے ذہنوں میں ایک نئی سوچ کو جنم دے دیا۔ ایک رات جب زرنش زریز کو سلا کر اپنے پورشن میں گئی تو جاوید صاحب نے نسرین بیگم اور زاہدہ بیگم کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ زاہدہ، تم دیکھ رہی ہو کہ ارحام اور زریز کی کیا حالت ہے۔ بچہ ماں کے بغیر رول رہا ہے اور ارحام کا گھر تباہ ہو رہا ہے۔ تایا جاوید نے روایتی تحکمانہ انداز میں بات شروع کی۔ زاہدہ بیگم نے سر جھکا کر کہا، جی بھائی جان، بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، اللہ پاک کرم کرے۔ دیکھو زاہدہ، ہم نے سوچا ہے کہ زریز کو زرنش سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ بچہ اس سے مانوس بھی ہے۔ ہم زرنش اور ارحام کا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ اس سے بچے کو بھی ماں مل جائے گی اور اس گھر کی بات اس گھر میں ہی رہے گی۔ جاوید صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا۔ زاہدہ بیگم کے تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ زرنش اس ضدی، اکھڑ اور غصے والے ارحام کے ساتھ، اور وہ بھی ایک طلاق یافتہ بچے کے باپ کے ساتھ؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے بھائی جان؟ وہ زرنش تو ابھی بچی ہے اور ارحام، مطلب کیا زرنش اس رشتے کے لیے؟ زاہدہ بیگم کے الفاظ ان کے گلے میں اٹکنے لگے۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے زاہدہ؟ نسرین بیگم فوراً بول پڑی، تمہاری بیٹی کے تو نصیب کھل جائیں گے۔ اتنا بڑا گھر، دولت، عزت، سب کچھ تو ہے ارحام کے پاس، اور پھر ہم نے تم لوگوں کو اتنے سالوں سے اسی گھر میں رکھا ہے، پالا پوسا ہے، کیا تم اس گھر کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ نسرین بیگم نے احسانات کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال دیا۔ زاہدہ بیگم لاجواب ہو گئیں۔ وہ جاوید صاحب کی کفالت تلے دبی ہوئی تھی۔ ان کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار کر سکتیں۔ انہیں چپ چاپ سر جھکانا پڑا۔ لیکن زرنش کے لیے یہ خبر کسی تعزیانے سے کم نہ تھی۔ جس شخص کو وہ اس کی بدتمیزیوں، اس کے ہر وقت ناک پر رکھے غصے اور اس کی جابرانہ طبیعت کی وجہ سے دل سے ناپسند کرتی تھی، آج اسی شخص کی بیوی بننے کا حکم اسے سنایا جا رہا تھا۔ زریز سے محبت اپنی جگہ، لیکن ارحام کو بطور شوہر قبول کرنا اس کے لیے کسی موت سے کم نہیں تھا۔ اس دن سے زاہدہ بیگم لگاتار زرنش کی منتیں کر رہی تھی، اسے حالات کا، تایا جاوید کے احسانات کا اور زریز کی معصومیت کا واسطہ دے رہی تھیں، لیکن زرنش کا دل کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور آج جب اس بات پر ایک بار پھر بحث چھڑی اور زرنش نے زہر کھانے کی دھمکی دی تو شومئی قسمت کے ارحام باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اور پھر وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوا اور زرنش کی رہی سہی امیدوں کو بھی اپنے خوفناک ارادوں تلے رونتا چلا گیا۔
اس خنک رات میں جہاں باہر سڑکوں پر خاموشی کا راج تھا، ارحام کے کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن اور تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ کمرہ سرخ گلابوں، موتیے کی لڑیوں اور مدھم روشنیوں سے سجایا گیا تھا، جو کسی بھی نئی نویلی دلہن کے لیے ایک خوابناک منظر ہو سکتا تھا، لیکن زرنش کے لیے یہ پھول کسی خاردار تاروں کی طرح چبھ رہے تھے۔ اس نے وہ بھاری بھرکم زردوزی کے کام والا سرخ لہنگا اتار کر ایک طرف پھینکا اور ایک سادہ سا آرام دہ صوتی لباس پہن لیا۔ زیورات اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر بے ترتیبی سے رکھے اور منہ دھو کر سارا میک اپ صاف کر دیا۔ بیڈ کے ایک طرف ننھا زوریز گہری نیند سو رہا تھا۔ زرنش نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کمرے کی بڑی بڑی روشنیاں بند کیں، نائٹ بلب آن کیا اور زوریز کو اپنے پہلو میں لے کر لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس کا ذہن تھکن اور وسوسوں سے چور تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ راہداری میں بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زرنش کا دل ایک دم سے دھک دھک کرنے لگا۔ دروازے کی نوب گھومنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ زرنش نے فوراً اپنی آنکھیں سختی سے موند لیں، سانس کی رفتار کو ہموار کیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے وہ گہری نیند میں جا چکی ہو۔ ارحام نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس کے تصور میں ایک شرمائی سمٹی ہوئی دلہن تھی، جو سرخ جوڑے میں ملبوس، نظریں جھکائے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن جب اس کی نظر مدھم روشنی میں بیڈ پر پڑی تو اس کا قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ زرنش کو سادہ کپڑوں میں اس قدر مطمئن انداز میں سوتا دیکھ کر ارحام کے اندر جیسے کسی نے آگ لگا دی۔ اس کی مردانہ انا اور اس کا غرور شدید مجروح ہوا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ زرنش کچھ سمجھ پاتی، ارحام نے لحاف کو ایک جھٹکے سے پرے پھینکا اور زرنش کا بازو بے دردی سے دبوچ کر اسے بستر سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ ارحام لالا، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ زرنش ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا ڈرامہ یکدم شدید خوف میں بدل گیا۔ زوریز خوش قسمتی سے گہری نیند میں تھا، اس لیے وہ نہیں جاگا۔ میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں سو جانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ارحام کی آواز میں ایک ایسی کاٹ اور گرج تھی کہ زرنش کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی گرفت زرنش کے نرم بازو پر بھاری شکنجے جیسی تھی۔ میں زوریز رو رہا تھا تو میں نے سوچا۔ زرنش نے خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہکلاتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرو۔ ارحام نے اسے ایک جھٹکا دیا۔ کیا تم اتنی ہی جاہل ہو؟ کیا تم نے نہیں جانتی کہ ایک شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ شادی کی پہلی رات ایک عورت کا کیا فرض ہوتا ہے؟ تم نے یہ کیا سوچا تھا کہ تم زوریز کا بہانہ بنا کر یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر سو جاؤ گی اور میں تمہیں دیکھ کر چپ چاپ بستر کے دوسرے کونے میں لیٹ جاؤں گا؟ زرنش حیرت اور صدمے سے بس منہ کھلے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ ارحام غصے کا تیز ہے، لیکن اس کی یہ درندگی اس کی سوچ سے باہر تھی۔ لالا، میری بات تو سنیں۔ زرنش نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ارحام نے اپنا بھاری ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر رکھ دیا۔ شٹ اپ! ایک لفظ اور نہیں۔ ارحام کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرنش کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی گرم اور غصے سے بھری سانسیں زرنش کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ بس بہت کر لی تم نے اپنی من مانی زرنش۔ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں تمہاری یہ ہٹ دھرمی، لیکن اب تم میری بیوی ہو۔ اب تمہاری زندگی میں تمہاری نیند، تمہارا جاگنا سب میری مرضی کا محتاج ہے۔ اب تم صرف میری سنو گی اور وہی کرو گی جو میں چاہوں گا۔ ارحام نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اسے پرے دھکیلا۔ زرنش لڑ کھڑا کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا گری۔ فوراً جاؤ اور دوبارہ جا کر وہی روسی جوڑا پہنو، ارحام نے ایک تحکمانہ اور حتمی انداز میں حکم دیا۔ زرنش کے آنسو اب رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ اس نے التجا بھری نظروں سے ارحام کو دیکھا۔ خدا کے لیے لالا، ایسا مت کریں۔ وہ جوڑا بہت بھاری ہے، مجھ سے نہیں پہنا جائے گا۔ مجھے معاف کر دے۔ میں آئندہ آپ سے پوچھے بغیر میں نے کہا جاؤ اور وہ کپڑے پہنو، ارحام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ زرنش، تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ ہیں۔ اگر تم ان 5 منٹوں میں وہ لباس پہن کر اور ویسا ہی میک اپ کر کے اس واش روم سے باہر نہ نکلی تو پھر میں تمہیں وہ لباس خود پہناؤں گا، اور یقین جانو میرا وہ انداز تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ یہ دھمکی سن کر زرنش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ارحام کی آنکھوں میں موجودہ صفاقی بتا رہی تھی کہ وہ اپنے کہے پر عمل کرنے سے ذرا بھی نہیں ہچکچائے گا۔ وہ روتی ہوئی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھی۔ اس نے بیڈ پر پڑا وہ بھاری بھرکم سرخ جوڑا اٹھایا
اور لگ بھگ بھاگتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گھس کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اندر شیشے کے سامنے کھڑی زرنش کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے ہانپتے ہوئے جلدی جلدی اپنا سادہ لباس اتارا اور وہ بھاری سرخ لہنگا دوبارہ پہننا شروع کیا۔ لہنگے کی ڈوریاں باندھتے ہوئے اس کی انگلیاں سن ہو رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی عروسی جوڑا نہیں بلکہ اپنی موت کا کفن پہن رہی ہو۔ اس نے جلدی سے آنکھوں کے گرد پھیلا ہوا کاجل صاف کیا، کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ لپسٹک لگائی اور بالوں کو بمشکل سیٹ کر کے دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ دل میں مسلسل دعائیں چل رہی تھیں کہ یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ اسے اپنی آئندہ آنے والی زندگی کا بھیانک چہرہ اس ڈریسنگ روم کے آئینے میں صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک 5ویں منٹ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور زرنش سر جھکائے ایک مجرم کی طرح باہر نکلی۔ ارحام جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے اس طرح دلہن کے روپ میں دوبارہ سجا سنورا دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش اور غرور دونوں تھے۔ اس نے جیسے زرنش کی انا اس کی مرضی کو اپنے جوتوں تلے رون دیا تھا۔ وہ چلتا ہوا زرنش کے قریب آیا۔ زرنش خوف سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن ارحام نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس نے جیب سے مخمل کی ایک ڈبیا نکالی اور اسے کھولا۔ اس میں ہیرے کا ایک قیمتی سیٹ جگمگا رہا تھا۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی، ارحام نے وہ ڈبیا زرنش کی گود میں پھینکتے ہوئے بڑی سرد مہری سے کہا، اور یاد رکھنا آج کے بعد اس کمرے کا ہر اصول میں طے کروں گا۔ زرنش نے اس ڈبیا کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی دہکتا ہوا انگارہ ہو۔ اس رات زرنش پر یہ حقیقت پوری طرح آشکار ہو گئی کہ وہ ایک انسان سے نہیں بلکہ ایک انا پرست پتھر سے بیاہی گئی ہے۔ ارحام نے اس کی مرضی سے اس کی تھکن یا اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر جیسے تیسے کر کے اس پر اپنا حق جتایا۔ زرنش کے لیے وہ رات کسی طویل اذیت سے کم نہیں تھی، جہاں اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں اس بڑے سے گھر کے صحن میں پڑیں تو گھر کا ماحول چہل پہل سے بھرا ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر سب گھر والے جمع تھے۔ تایا جاوید اور زاہدہ بیگم بھی موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھیوں سے اترتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ سب کی نظریں اوپر اٹھ گئیں۔ ارحام اور زرنش ایک ساتھ نیچے آ رہے تھے۔ ارحام نے ہلکے نیلے رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک چمکتی ہوئی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ بالکل تازہ دم اور حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ دوسری طرف زرنش نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے میک اپ تو کیا ہوا تھا، لیکن وہ میک اپ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے سیاہ حلقوں کو چھپا ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور کرب تھا، جیسے وہ راتوں رات کئی سال بڑی ہو گئی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ذرا سی بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ سر جھکائے روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ زاہدہ بیگم نے اپنی بیٹی کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، لیکن وہ کچھ کہنے کی مجاز نہیں تھی۔ ماشاء اللہ نظرِ بدور، نسرین بیگم نے دونوں کو دیکھتے ہی خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر دونوں کے سروں سے صدقہ اتارا۔ اللہ میری جوڑی کو سلامت رکھے، کسی کی نظر نہ لگے۔ آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ انہوں نے زرنش کے مرجھائے چہرے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے ارحام کو پیار کیا اور انہیں کرسیوں پر بٹھایا۔ چونکہ یہ نکاح زریز کی وجہ سے اور گھر کے اندرونی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت عجلت اور سادگی سے کیا گیا تھا، اس لیے گھر کے بڑوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ولیمہ ایک ہفتے بعد رکھا جائے گا۔ تو جاوید صاحب، میں نے کیٹرنگ والوں سے بات کر لی ہے، ولیمے کا مینیو فائنل ہو گیا ہے۔ ناشتے کے دوران نسرین بیگم نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مہمانوں کی فہرست بھی آج ہی فائنل کر لو۔ شہر کے تمام عزیزوں اور دوست احباب کو آج ہی کارڈز بھجوانے شروع کر دو۔ ارحام کا ولیمہ ہے، کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ تایا جاوید نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے روبدار آواز میں کہا۔ زرنش خاموشی سے اپنی پلیٹ میں رکھے پراٹھے کو ٹکڑوں میں توڑ رہی تھی۔ ارد گرد کی باتیں، ولیمے کی تیاریاں، مہمانوں کی فہرستیں، یہ سب اسے کسی اور دنیا کی آوازیں لگ رہی تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک پچھلی رات کے اس ہولناک منظر میں پھنسا ہوا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سنگ دل انسان اور اس جبرانہ ماحول کے ساتھ اپنی باقی ماندہ زندگی کا سفر کیسے طے کرے گی۔ امی، کیا میں واقعی ایک سوتیلی ماں ہوں؟ کیا اس گھر میں، اس رشتے میں میری بس یہی اوقات ہے؟ زرنش کی آواز سسکیوں اور ہچکیوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی تھی۔
وہ زاہدہ بیگم کے قدموں میں فرش پر بیٹھی ان کے گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والا درد اس قدر شدید تھا کہ زاہدہ بیگم کے اپنے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے بکھرے ہوئے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ شادی کو پورے 3 مہینے گزر چکے تھے، لیکن ان 3 مہینوں میں زرنش نہیں رہی تھی، بلکہ ایک چلتا پھرتا بے جان روبوٹ بن چکی تھی۔ ایک ایسا روبوٹ جس کا اپنا کوئی احساس، کوئی مرضی اور کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، ارحام کے ہاتھوں کے اشاروں کی منتظر رہتی، اس کے جاگنے سے پہلے اس کے کپڑے پریس کر کے رکھتی، اس کے جوتوں سے لے کر اس کی گھڑی اور پرفیوم تک ہر چیز سلیقے سے اس کے سامنے پیش کرتی۔ دن بھر زریز کو سنبھالتی، اس کے پیمپر بدلتی، اسے فیڈر دیتی، اس کے نخرے اٹھاتی، اور پھر رات کا وقت اس کے لیے سب سے بڑی اذیت ہوتا۔ دن بھر کی تھکن اور دل میں موجود ارحام کے رویے کی کڑواہٹ کے باوجود اسے رات کو ارحام کا دل بہلانا پڑتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وجود کو مار کر اسے ارحام سے محبت جتانی پڑتی، مسکرانا پڑتا، کیونکہ ارحام کو اپنی فرمانبرداری میں کوئی کمی برداشت نہیں تھی۔ یہ منافقت، یہ دوغلا پن زرنش کی روح کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی، اور پچھلی رات جو کچھ ہوا اس نے تو زرنش کے صبر کے آخری دھاگے کو بھی توڑ دیا تھا۔ میں تھک گئی ہوں امی، خدا کی قسم میں بہت تھک گئی ہوں۔ زرنش نے اپنا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ کل رات جو ارحام نے میرے ساتھ کیا، جو طعنے مجھے دیے، اس کے بعد میرے اندر جینے کی کوئی رمق باقی نہیں بچی۔ زاہدہ بیگم نے تڑپ کر اس کا ماتھا چوما۔ کیا ہوا میری بچی؟ کل رات تو سب ٹھیک تھا، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ تو اس حال کو پہنچ گئی؟ زرنش نے ایک گہری درد بھری سانس لی، اور پچھلی رات کا وہ بھیانک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ کل رات زریز کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ مسلسل رو رہا تھا۔ زرنش دن بھر کے کام کاج سے نڈھال تھی، اس کے سر میں شدید درد تھا۔ اس نے زریز کو چپ کروانے کی بہت کوشش کی، اسے کندھے سے لگایا، لوریاں سنائیں، لیکن زریز تھا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بے تحاشا تھکن اور درد کی شدت میں زرنش کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس نے قدرے اونچی آواز میں زریز کو ڈانٹ دیا۔ چپ کر جاؤ زریز، خدا کے لیے اب چپ کر جاؤ، میرے سر میں ہتھوڑے بج رہے ہیں، اس نے زریز کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ بدقسمتی سے اسی وقت ارحام واش روم سے باہر نکلا تھا۔ زریز کو روتا دیکھ کر اور زرنش کی ڈانٹ سن کر اس کا پارا ایک دم سے آسمان کو چھونے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زرنش؟ ارحام کی دھاڑ سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر زریز کو اٹھا لیا اور غصے سے زرنش کو گھورا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر چلانے کی؟ ارحام، وہ پچھلے 1 گھنٹے سے رو رہا ہے، میں تھک گئی ہوں اسے چپ کرواتے کرواتے، میرے سر میں شدید درد ہے۔ زرنش نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ تھک گئی ہو؟ ارحام نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی۔ ہاں، تھک ہی تو جاؤ گی، آخر ثابت کر دیا نا کہ تم ایک سوتیلی ماں ہو، اپنا خون اپنا ہوتا ہے اور سوتیلا سوتیلا۔ جس بچے کو تم نے جنم نہیں دیا اس کا درد تم کیا سمجھو گی؟ لائبہ کی طرح تم بھی صرف اپنے آرام کا سوچتی ہو۔ سوتیلی مائیں کبھی سگی نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ وہ زہر آلود خنجر تھے جو سیدھے زرنش کے دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ جس بچے کی خاطر اس نے اپنی جوانی، اپنے خواب، اپنی زندگی اس جلاد صفت انسان کے نام کر دی تھی، آج اسی بچے کے حوالے سے اسے سوتیلی ماں کا طعنہ دیا گیا تھا۔ زرنش کا اندر سے دل کٹ گیا۔ اسی رات وہ خاموش نہیں رہی۔ سوتیلی ماں؟ زرنش بیڈ سے اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں وہ بغاوت تھی جو ارحام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، میں سوتیلی ہوں، لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ارحام صاحب، اس سوتیلی ماں نے آپ کے اس بچے کے لیے اپنی پوری زندگی برباد کر دی۔ آپ نے مجھ سے شادی کی ہی کیوں تھی؟ صرف اس لیے نا کہ آپ کو اپنے بچے کے لیے ایک مفت کی آیا چاہیے تھی، ایک ایسی ملازمہ جسے تنخواہ نہ دینی پڑے اور جو رات کو آپ کے بستر کی زینت بھی بن سکے۔ بکواس بند کرو زرنش۔ ارحام غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے زریز کو جھولے میں ڈالا اور زرنش کی طرف لپکا۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے، تم بھول رہی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ نہیں بھولی میں، مجھے ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولنے دیا آپ نے کہ میں ایک یتیم اور بے آسرا لڑکی ہوں جس پر آپ کے خاندان نے احسان کیا ہے۔ زرنش بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ دو بدو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہی تھی۔ آپ اپنی پہلی بیوی لائبہ کی نفرت اور اس کا غصہ مجھ پر نکالتے ہیں۔ آپ نے مجھے انسان سمجھا ہی کب ہے؟ میں تو بس ایک روبوٹ ہوں جسے آپ ریموٹ کنٹرول سے چلاتے ہیں۔ ارحام کے نتنے پھڑکنے لگے، اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ وہ زرنش کو تھپڑ مارنے ہی والا تھا کہ زرنش نے آنکھیں بند کیے بغیر سینہ تان کر کہا، ماریں مجھے،
یہی تو آپ کی مردانگی ہے۔ جو عورت آپ کو چھوڑ کر چلی گئی اس کا تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اب اپنا سارا غصہ مجھ پر، اس بے بس لڑکی پر نکالیں جو آپ کے گھر کی چار دیواری میں قید ہے۔ ارحام کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ وہ دانت پیستا ہوا پیچھے ہٹا اور ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ سب بتاتے بتاتے زرنش کا سانس پھولنے لگا۔ امی، ان کے اس سوتیلی ماں کے طانے نے مجھے مار دیا ہے۔ میں زریز کو اپنے سگے بچے سے بڑھ کر چاہتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں سہا، لیکن ان کی نظر میں میری کوئی وقت نہیں، کوئی عزت نہیں۔ میں مزید یہ ڈرامہ نہیں کر سکتی۔ میں ان کی جھوٹی محبت اور ان کے اس دوغلے پن کو مزید نہیں سہ سکتی۔ زاہدہ بیگم بے بسی سے روتی جا رہی تھی۔ میری بچی، میں جانتی ہوں تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں۔ میرے سر پر تیرے باپ کا سایہ نہیں ہے۔ ہم اس گھر میں ان کے محتاج ہیں۔ تو صبر کر لے زرنش، اللہ بڑا کارساز ہے، وہی تیرے حال پہ رحم کرے گا۔ کب تک صبر کروں امی؟ کیا میرے مرنے تک؟ زرنش نے تڑپ کر کہا۔ بالکل اسی وقت پورشن کے آدھے کھلے دروازے کے باہر ارحام کے قدم رک گئے۔ وہ زریز کے مسلسل رونے کی وجہ سے اسے بلانے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرنش ناراض ہو کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی ہے اور اس کا ارادہ تھا کہ جا کر اسے زریز کا واسطہ دے کر واپس لے آئے یا پھر اپنے روایتی غصے سے اسے ڈرا دھمکا کر کمرے میں لے جائے۔ لیکن دروازے تک پہنچتے ہی زرنش کی روتی ہوئی ٹوٹی ہوئی آواز نے اس کے قدموں کو زنجیر پہنا دی تھی۔ وہ وہیں کھڑا دم سادھے ماں بیٹی کی پوری گفتگو سن رہا تھا۔ جیسے جیسے زرنش کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑ رہے تھے، ارحام کے اندر جیسے کوئی شدید ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ ایک ملازمہ جسے تنخواہ نہ دینی پڑے، ایک ربوٹ، لائبہ کی نفرت کا غصہ مجھ پر نکالتے ہیں۔ یہ الفاظ ارحام کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ زرنش کے رونے کی آواز، اس کے لہجے کی وہ شکستگی، وہ کرب جو اس کی سسکیوں میں چھپا تھا، اس نے ارحام کے سینے میں ایک عجیب سی چبھن پیدا کر دی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلے 3 مہینوں کی فلم چلنے لگی۔ زرنش کا صبح سویرے خاموشی سے اس کے جوتے پالش کرنا، اس کے ناشتے کا خیال رکھنا، رات گئے زریز کی قے اور گندے کپڑے دھونا، اور پھر ارحام کی تمام تر تلخیوں اور سرد مہری کے باوجود رات کو اس کے قریب آنا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ ارحام نے دل ہی دل میں سوچا۔ اسے پہلی بار اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اپنی انا اور اپنے غرور اور لائبہ سے ملنے والے دھوکے اور نفرت کے غبار میں وہ کتنا اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ لائبہ نے اسے چھوڑا تھا، لیکن اس نے اپنا بدلہ، اپنا سارا زہر اس زرنش پر اتارا تھا جس نے اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیا تھا۔ اس نے زرنش کو ایک انسان نہیں، واقعی ایک مشینی پرزہ ہی سمجھ لیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے پچھلی رات کا وہ منظر آ گیا جب زرنش نے سینہ تان کر کہا تھا کہ مارے مجھے، جو عورت آپ کو چھوڑ کر چلی گئی اس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے، صرف مجھ پر ہی حق جتا سکتے ہیں۔ زرنش سچ کہہ رہی تھی۔ وہ واقعی ایک بزدل انسان بن چکا تھا جو اپنی ناکامیوں کا ملبہ ایک بے بس لڑکی پر ڈال رہا تھا۔ زرنش کا کیا قصور تھا؟ یہی نہ کہ اس نے ایک باپ کی خاطر اس کے بچے کو سینے سے لگایا تھا، اور بدلے میں ارحام نے اسے کیا دیا؟ سوتیلی ماں ہونے کا طعنہ۔ ارحام کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اسے اپنے آپ سے، اپنی ذات سے کراہت محسوس ہونے لگی۔ ندامت کا ایک ایسا سمندر اس کے اندر امڈ آیا جس نے اس کے تمام تر غصے، اس کی ساری انا کو بہا کر رکھ دیا۔ دروازے کے پار زرنش اب بھی رو رہی تھی اور زاہدہ بیگم اسے دلاسا دے رہی تھی۔ ارحام نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہوا اپنا ہاتھ آہستہ سے پیچھے ہٹا لیا۔ وہ اندر جا کر زرنش کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ آج اسے اپنی نظروں میں زرنش کا قد بہت بلند اور اپنا وجود بہت بونا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس دھڑکن میں غصہ نہیں بلکہ ایک نیا احساس تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے خاموشی سے اپنے دل میں ایک عہد کیا۔ مجھے معاف کر دو زرنش، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں مزید تمہیں لائبہ کی سزا نہیں دوں گا، میں تمہیں تمہارا اصل مقام دوں گا، ایک بیوی کا، اس گھر کی عزت کا مقام۔ میں تمہارے اس کٹے ہوئے دل پر مرہم رکھوں گا اور ہم ایک ہنستی کھیلتی خوشحال زندگی گزاریں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ارحام نے ایک آخری نظر اس ادھ کھلے دروازے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب سرد مہری اور غصے کی جگہ ایک پختہ عزم تھا اور ایک عجیب سی نرمی تھی۔ وہ خاموشی سے بنا کوئی آہٹ کیے وہاں سے پلٹ گیا۔ وہ زرنش کو زریز کے رونے کا بتانے نہیں گیا بلکہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کے ذہن میں اس وقت کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے زرنش کا وہ روتا ہوا چہرہ بدلنا تھا، اسے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا
کہ اسے شروعات کہاں سے کرنی ہے۔ شام اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ڈھل رہی تھی۔ کینال روڈ کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے گاڑی کی کھڑکی سے اندر آ کر زرنش کے چہرے کو چھو رہے تھے، لیکن اس کے دل کا موسم اب بھی ابرآلود تھا۔ ارحام نے اچانک اسے تیار ہونے کا کہا تھا۔ اس کا لہجہ پچھلے 3 مہینوں کے مقابلے میں عجیب سا نرم تھا، جس نے زرنش کو حیرت اور تھوڑے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زرنش نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب بھی اسے جھجکتے ہوئے پوچھ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس رشتے میں ابھی تک میاں بیوی والی وہ بے تکلفی اور محبت پیدا ہی نہیں ہو سکی تھی۔ ارحام نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کی اور ایک لمحے کے لیے سائیڈ مرر سے زرنش کو دیکھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں یہ تھوڑی دیر میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ارحام کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو زرنش نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مسکراہٹ جس میں طنز نہیں بلکہ اپنائیت تھی۔ گاڑی شہر کے ایک پرسکون اور مہنگے ترین ریسٹورنٹ کے سامنے جا رکی۔ ارحام نے باہر نکل کر خود زرنش کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ زرنش کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ لائبہ اکثر الگ بنگلے اور باہر گھومنے کی فرمائش کرتی تھی، لیکن ارحام اسے ٹال دیتا تھا۔ آج وہی ارحام خود اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ اندر کا ماحول بے حد پرسکون اور رومانوی تھا۔ مدھم موسیقی گونج رہی تھی اور میز پر شمعیں روشن تھی۔ ارحام اسے لے کر کارنر کی ایک ایسی ٹیبل پر بیٹھا جہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ ویٹر ایک بڑا سا سرخ گلابوں کا گلدستہ لے کر آیا۔ ارحام نے وہ گلدستہ لیا اور اسے زرنش کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے۔ ارحام کی آواز دھیمی اور گہری تھی۔ زرنش نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پھول تھامے۔ گلابوں کی خوشبو اس کے حواسوں کو معطر کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ سب کس لیے؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ ارحام نے میز پر جھک کر زرنش کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ زرنش نے ایک بار پھر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن ارحام کی گرفت اب ایک محافظ جیسی تھی۔ زرنش، میں جانتا ہوں کہ پچھلے 3 مہینے تمہارے لیے کسی ڈرانے خواب سے کم نہیں تھے۔ میں نے تمہیں صرف دکھ دیے، تانے دیے اور تمہاری روح کو زخمی کیا۔ ارحام کی آواز میں ایک ایسی سچائی اور ندامت تھی جس نے زرنش کو ساکت کر دیا۔ ارحام، زرنش نے کچھ کہنا چاہا لیکن ارحام نے اسے روک دیا۔ نہیں زرنش، آج تم نہیں، صرف میں بولوں گا۔ کل میں نے تمہاری اور چھوٹی امی کی باتیں سن لی تھیں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا ظالم رہا ہوں۔ میں لائبہ کی دی ہوئی نفرت کا بدلہ تم جیسی معصوم لڑکی سے لے رہا تھا۔ میں نے تمہیں ایک سوتیلی ماں کہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے زریز کو وہ ممتا دی ہے جو اس کی سگی ماں بھی نہ دے سکی۔ ارحام کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ زرنش، میں اپنی ہر غلطی اور ہر تلخی اور ہر اس آنسو کے لیے معافی مانگتا ہوں جو میری وجہ سے تمہاری آنکھ سے گرا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ زرنش خاموش تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ارحام ہے جو بات بات پر دھاڑتا تھا، جو اسے زہر کھانے کی دھمکی پر کفن پہنانے کی بات کرتا تھا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر ارحام نے مزید نرمی سے کہا، آج سے ہم اپنی زندگی ایک نئے سرے سے شروع کریں گے۔ ہم میاں بیوی تو ہیں ہی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اچھے دوست بنیں۔ میں تم پر اپنی کوئی مرضی مسلط نہیں کروں گا۔ میں تمہارے خوابوں کا، تمہاری خوشیوں کا خیال رکھوں گا۔ زرنش، میں تمہیں وہ مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ کیا تم اس ارحام کا ساتھ دو گی جو اب تمہارا شوہر کم اور دوست زیادہ بننا چاہتا ہے؟ زرنش نے ارحام کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں اب وہ پرانا غرور اور غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی التجا تھی جو کسی بھی عورت کا دل پگھلا سکتی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ ارحام کی باتوں میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، وہ واقعی اپنی غلطیوں پر شرمندہ تھا۔ زرنش کے لبوں پر ایک دل فریب اور ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے آہستہ سے ارحام کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ میں نے اللہ سے ہمیشہ ایک ہیرو جیسا شوہر مانگا تھا ارحام۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہیرو میرے اپنے ہی گھر میں چھپا ہوا ہے۔ بس اس کے اوپر غصے کی ایک پرت چڑھی ہوئی ہے۔ زرنش کی آواز میں اب سسکیاں نہیں بلکہ شرارت آمیز مٹھاس تھی۔ اگر آپ واقعی بدلنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کا یہ نیا روپ قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ارحام کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے ایک لمبی اور پرسکون سانس لی۔ شکریہ زرنش، تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اب سے تمہیں زریز کو ڈانٹنے پر کوئی نہیں ٹوکے گا، کیونکہ وہ تمہارا بیٹا ہے اور تم اس کی سگی ماں سے بڑھ کر ہو۔ کھانے کے دوران دونوں کے درمیان وہ خلیج
جو مہینوں سے حائل تھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ وہ ہنسے، انہوں نے ایک دوسرے کی پسند ناپسند پر بات کی اور ارحام نے اسے وعدہ کیا کہ وہ اسے جلد ہی کسی خوبصورت جگہ گھمانے لے جائے گا۔ واپسی پر گاڑی میں ارحام نے ہلکی موسیقی چلائی۔ ماحول میں اب تناؤ نہیں بلکہ ایک خوشگوار رومانوی احساس تھا۔ وہ رات جو ایک طوفان کی طرح شروع ہوئی تھی اب ایک خوبصورت اور پائیدار رشتے کی بنیاد بن چکی تھی۔ زرنش نے کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے اپنا وہ ہینڈسم ہیرو مل گیا تھا، بس اس کا راستہ تھوڑا مشکل تھا لیکن منزل بے حد خوبصورت تھی۔ ارحام نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں نہیں بلکہ اپنے دل کے احترام میں جگہ دیتی تھی۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں رشتے نام کے تو ہوتے ہیں مگر ان میں احساس، احترام اور نرمی نہیں ہوتی، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ محبت زبردستی، غرور یا خوف سے نہیں بلکہ عزت، سمجھداری اور سچے رویے سے جنم لیتی ہے۔ زرنش کا کردار صبر، قربانی اور اندرونی مضبوطی کی مثال رہا، جس نے دکھ سہ کر بھی ایک معصوم بچے سے محبت نبھائی، جبکہ ارحام کا کردار ابتدا میں انا، غصے اور خود غرضی کی تصویر دکھائی دیا، جہاں اس نے اپنے زخموں کی سزا ایک بے قصور انسان کو دی مگر بعد میں اپنی غلطیوں کو سمجھنا اس کے کردار کا مثبت پہلو بنا، کیونکہ اصل بہادری طاقت دکھانے میں نہیں بلکہ خود کو بدلنے میں ہوتی ہے۔ زاہدہ بیگم کا کردار معاشرتی مجبوریوں اور خاموش ماؤں کی دردناک حقیقت سامنے لاتا ہے جو چاہ کر بھی اولاد کے حق میں کھڑی نہیں ہو پاتی۔ اس کہانی کا پیغام یہی ہے کہ کسی انسان کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور نہ ہی کسی عورت کی قربانی کو فرض جان کر اس کے جذبات رون دیے جائیں۔ رشتے تبھی خوبصورت بنتے ہیں جب ان میں حق سے پہلے احترام، حکم سے پہلے محبت اور غصے سے پہلے احساس رکھا جائے، کیونکہ دیر سے مانگی گئی معافی تو زخم بھر سکتی ہے مگر دیے گئے درد کے نشان ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔